میں نے کہا کہ پوری دنیا کے جو ڈاکٹرز بلائے جائیں اس کا میڈیکل کروایا جائے کہ اس کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں. اور جھوٹ بولنے کی بات کیا ہے؟ اگر گولی سے کسی کو خراش ہوا ہے، اگر انسان زخمی ہوا ہے تو بولے جی میں زخمی ہوا ہوں، مجھے گولی سے خراش آئی ہے. اگر ایک گولی سے سمپتھی کم ملتی ہے اور 4 گولیوں سے زیادہ ملتی ہے کیا؟ اور آپ کو جیمز بانڈ ہو کہ آپ 4 گولیوں کے بعد بھی جو ہے وہ 19 کلومیٹر پہ کون سا لگا تھا وہ گجرات نہیں گئے ہو، وزیر آباد سے 19 کلومیٹر گجرات تھا، وہاں نہیں گئے ہو، آپ 150 کلومیٹر دور لاہور گئے ہو، وہ بھی کینسر ہاسپٹل میں اپنے علاج کروانے گئے ہو. تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ پوری قوم کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اس وقت اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جس طرح کل ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے تعیناتی کو یہ مزید متنازع بنا سکے. ایڈوانس میں اس کو پتا ہے. آج تک مجھے نہیں پتا کہ کون چیف آنے والا ہے. میں کلمہ پڑھنے کے تیار ہوں، مجھے نہیں پتا کون چیف آنے والا ہے. اس کو یہ بھی پتا کہ جی اگر فلانا چیف آیا تو وہ چیف جو ہے وہ مجھے ڈسکوالیفائی کروا دے گا، اور اس کو مقصد اس کو لا اس لیے رہیں کہ جی وہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے. مطلب کہاں سے اس کو خواب آتے ہیں؟ یہ جادو تو ہم نے سنا ہے کہ جادو بہت چل رہا ہے وہاں پہ، لیکن یہ جادو پہ فعال نکل رہے ہیں کیا، کون اس کو پتا؟ ہمیں تو نہیں پتا. ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹیو منسٹر ہے، ہمیں تو نہیں پتا کون آنے والا ہے. جو بھی آئے اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہو بس. اور یہ اداروں کی میں روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کو متنازع بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جی فلانا آنا چاہیے، جی فلانا آنا چاہیے. سب کو متنازع بنانا. اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا، اسی کو جس کو اس نے خود چنا چیف الیکشن کمشنر کو. اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن اس نے خود دی تو اس کو متنازع بنایا. اس کے خلاف باقاعدہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بےہودہ ترین ٹرینڈز چلائے، بےہودہ ترین کیمپینز چلائیں. آپ نے ججز کو متنازع بنایا، ججز کے خلاف آپ نے تقریر کی. پھر جا کے جب پتہ چلا کہ ہاں جی، اور یہ بتاؤ یہ ڈرپوک بھی بہت شخص ہے. جب اس کو پتا ہے کہ مجھے جہاں پہ کوئی مار پڑ سکتی، لتڑ پڑ سکتے ہیں، تو معافی مانگنے کے لیے کورٹ میں جج ہو نہ ہو صبح وہ کالا چشمہ لگا کے پہنچ گیا کہ جی مجھے معافی دے دیں جی. وہ جج صاحب کو بتانا میں معافی مانگنے آیا تھا. تو جس شخص کی سوچ یہ ہو کہ جہاں اس کو لتڑ پڑنے کے چانسز تو وہاں پہلے جا کے معافی مانگ کے آ رہا ہے. اگر اتنا ہی سٹانس کا اسٹرانگ ہے تو معافی کیوں مانگی بھائی تم نے؟ ہر برائی کی جڑ اس ملک میں، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو جو سب سے بڑے میں بڑا نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے، وہ پہنچایا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس نے گندی زبان دی ہے. اس نے نوجوان نسل کے ذہن میں زہر اگالا ہے. اس شخص نے نوجوان نسل کو غلط راہ پہ لے کے گیا ہے. یہ معاشرے میں اس نے سیاست کو گالی بنائی. اس نے ہر چیز کو کنٹروورشل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی شو پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب آپ فیڈرل منسٹر ہو، آپ انٹیریئر منسٹر ہو، اور یہ ڈائریکٹ آپ کا ڈومین آتا ہے. آپ خود میڈیکل بورڈ بناؤ اور واقعی چیک کرو کہ کیا اس کو 4 گولیاں لگی ہیں نہیں لگی ہیں. جو شخص آپ کو نامینیٹ کر رہا ہے، پرائم منسٹر کو نامینیٹ کر رہا ہے اور اہم اداروں کو نامینیٹ کر رہا ہے، آپ اس نامینیشن سے بھی ہٹ کر ایک شخص بولتا ہے مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، میڈیکل بورڈ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے آج کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ نامینیٹ کرے، کانسٹیٹیوٹ کرے، اور ڈاکٹرز کو بولیں جا کے اس کا چیک کرے اس کو کہ کون سی 4 گولیاں ہیں. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے یہ شخص؟ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. نوٹیفیکیشن مار ہے، جا کے چیک کریں. جو شخص بولتا ہے کہ عدالتوں میں کہ میری ایف آئی آر نہیں کٹتی، میڈیکل رپورٹ میں کٹتی ہے. کون سی میڈیکل رپورٹ بنے گی جس میں ہیلتھ منسٹر بولتی ہے 2 گولیاں، ڈاکٹر بولتا ہے 1 گولی، یہ بولتا ہے 4 گولیاں؟ تو پہلے پتا چلے کہ اگر ایک شخص بنیادی طور پہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر حملہ بھی اس نے کرایا، پھر اس کے گارڈ کی گولی سے جو معصوم شخص جہاں پہ شہید ہوا ہے، جس کے معصوم بچے تھے، وہ کیس بھی عمران خان پہ رجسٹر ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ سب مطالبات آپ اپنی پی ڈی ایم کی حکومت سے کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بے قصور ہے یا چور ہے یا اس نے خدا نہ خواستہ کوئی گھڑی چوری کی ہو. تو ایسے ماننے والوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات سنیں، گھڑی ملی، گھڑی اس نے بیچی. پہلے تو گھڑی اس نے خریدی توشہ خانہ، تو وہ پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس؟ میں نے اس کے سارے انکم ٹیکس کے گوشوارے پڑھے ہیں. اس کے بعد پیسے وہ تھے ہی نہیں. وہ پیسے بھی شاید وہ میڈم گوگی نے دیے ہوں جو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے، اس سے گھڑی خریدی گئی. پھر اس نے اپنی منی ٹریل کو پروو کرنے کے لیے ایک زمین اس نے فرضی طور پہ بیچی ہے. میں نے اس کے وہ کھاتے بھی پڑھے ہیں. مطلب ایک شخص اپنی
आबा व अजदाद की ज़मीन बेच रहा है घड़ी खरीदने के लिए, और वो घड़ी फिर वो बेचता है बाहर। अच्छा, वो पैसे इसके पास कैसे आए? बाहर गए तो कैसे पैसे आए? और अगर इमरान खान बोलता है कि ये पूरा ड्रामा है तो उसने किसको बेची, उसका नाम बता दे कि इस शख्स को मैंने घड़ी बेची है, इस शख्स ने मेरी घड़ी खरीदी है। और जहां तक फॉलोअर्स की बात है, इंशाल्लाह ताला फॉलोअर्स की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, तभी इसकी तकरीरों में लोग अब कब नजर आता है। इमरान खान का मंजर आ गया है कि ये सब कुछ जो ड्रामा हुआ है जियो टीवी पे वो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं उस टीवी के खिलाफ, एंकर के खिलाफ और जो शख्स बोल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। इमरान खान जिसका काम बुनियादी तौर पर झूठ बोलना है, पहले तो 35 पंचर जो उसने बनाए थे और फिर बोला था मुझे तो फलाने ने फलाने को बताया, मुझे वो पता चल गया। पहले तो वो उसने झूठ बोला, उसके खिलाफ जाए कोर्ट में। जो जो इल्ज़ाम उसने पूरी दुनिया में लगाया वो सारी झूठी बातें साबित हुई, वो जाके कोर्ट में ले जाए। और वरना अगर ये बोलता कि जी ये पूरा ड्रामा है घड़ी का, तो बताए कि घड़ी उसने किसको बेची, वो पैसे कहाँ से गए, किस तरह आए, कि कौन खरीदार है, खरीदार को रसीद ली होगी। शरीफ साहब ये बता दें कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान ने जो बयान दिया है उसमें सबसे खतरनाक पहलू ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमें डर है कि शहबाज शरीफ उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको तैनात करेंगे जो कल को नवाज शरीफ के केसेस खत्म करेगा और मुझे डिस्क्वालीफाई करेगा। इसका मतलब ये कि आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है, वो इंसाफ फराहम करे, किसी को डिस्क्वालीफाई करे। देखिए यही पाकिस्तान में ये चीजें होती रही भाई, देखें यही अलमिया है कि आप एक अहम इदारे को, पाकिस्तान आर्मी हमारा एक अहम इदारा है और मैं समझता हूं कि जो उसका आईनी हक है वो कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम कर रही है, सरहदों की हिफाजत कर रही है। हमें सैलाब में मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम सैलाब में बुलाते हैं, ज़लज़लों में मदद पड़ती है, हम उनको बुलाते हैं, लेकिन एडवांस में उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहता है क्योंकि उसको पता है। देखें, अगर किसी ने कोई गलत काम किया होता है, गुनाह किया, तो उसको पता है मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इमरान खान को ये पता है डिस्क्वालीफाई उसने होना है। इमरान खान को ये पता है कि ये घड़ी चोरी के केसेस खुलने हैं। इमरान खान को ये पता है जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो सज़ा सुनाई जाती है वो सज़ा उसको मिलनी है। अब उसको पता है कि मैं मिलना है, लेकिन अब वो पब्लिक सिंपैथी के लिए एडवांस में कहता है कि जी ये चीफ कोई जो भी नहीं आएगा वो मुझे वो ये कर देगा। तो मतलब वो अपनी सिंपैथी, वो अपना ग्राउंड बना रहा है, वो अपनी सफाई एडवांस में पेश कर रहा है कि जी, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो हरकतें हैं उसकी सज़ा मिलनी है। लेकिन अब वो पब्लिक के सामने क्या बोले, पब्लिक को ये बोलेगा जी कि जी जो भी आएगा वो मेरे साथ ये करेगा। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान जो कहता है कि मैं अमेरिका से लड़ पड़ा, फलाने से लड़ पड़ा, दुनिया में मैंने ये कर दिया, मैं आऊँगा इक़्तिदार में तो मुल्क को ये कर दूंगा। जो शख्स अपनी हुकूमत में अपनी FIR नहीं कटवा सक रहा अपने सूबे में जहाँ पे उसकी हुकूमत है, और मैं एक बात कहता हूँ, इमरान खान की सारी बातें मान लेंगे, एक शर्त है सिर्फ कि जिसको उसने वज़ीर आला बनाया है चौधरी परवेज़ इलाही को, वो कह दे सिर्फ कि इमरान खान ने FIR में जो नाम दिए हैं वो सही हैं, तो उसकी सारी FIR मैं सही मानता हूँ। एक दफ़ा कहलवा दे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि इमरान खान ने FIR में जो नाम दिए हैं वो ठीक दिए हैं। अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर हर मिनिस्टर होता है लेकिन उसके बड़े में बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है और हर इदारे का रिपोर्टिंग टू चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। पुलिस पंजाब की जो है वो आंसरेबल है चीफ मिनिस्टर पंजाब के ज़रिए के पास। तो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बोल दे, आज मैं इमरान खान को खुला चैलेंज करता हूँ कि अपने चीफ मिनिस्टर से ये बात कहलवा दो कि जो उसने नाम तीनों दिए वो सही दिए। जब उसकी अपनी गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, वो समझती है कि ये झूठ बोल रहा है, इमरान खान मनगढ़ंत नाम ले रहा है, ये अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, अपने स्कोर सेटल कर रहा है। जब उसकी गवर्नमेंट को पता है कि ये स्कोर सेटलिंग के लिए सारे काम कर रहा है तो वो नहीं काट रहा FIR। तो अगर इतनी उसमें इमरान खान में इखलाकी गैरत है तो आज पंजाब हुकूमत से अलग हो जाए, आज ऐलान कर दे कि वज़ीर आला जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं अलग हो रहा हूँ, हुकूमत उसको हटा दे, नो कॉन्फिडेंस ले आए। ये इक़्तिदार का भूखा शख्स है। आप देखो पंजाब में अभी भी इसके जमान पार्क में बुलेट प्रूफ ग्लास लग रहे हैं, सारी सिक्योरिटी मिल रही है, खाना तक जो है पंजाब हुकूमत से जा रहा है, सब चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं, उसके स्टाफ को खाना वहाँ से मिल रहा है। तो ये शख्स जिसका
لیول آف کرپشن اتنے لو لیول سے شروع ہوتا ہے تو وہ شخص کبھی حکومت نہیں چھوڑے گا. ورنہ میں اس کو اوپن چیلنج دیتا ہوں عمران خان کو, اوپن چیلنج اس کے لیے پرویز الہی سے کلوا کے دکھا دیں. آپ کا سوال ہو گیا بھائی جی. آپ کا جو کارڈ والی بات تھی وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کارڈ پہ آ کے کہ کارڈ پہ سینئر سٹیزن کو گورنمنٹ کیا کیا فیسلٹیز دینے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا گرانٹ, جو سیلاب زدگان کی بات کر رہے ہیں, سیلاب زدگان کی دیکھیں اس وقت جو تخمینہ ہے وہ ہے $1.5 بلین کا, جو کہ گھروں میں خرچ ہونا ہے. میں ابھی اس کی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کے جو کسانوں کو دینے پیسے, صرف پر ہوم جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جن کا فلی ڈیمیج گھر ہوا ہے, جو پارشلی ڈیمیج ہوا ہے وہ 50,000 روپیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات چل رہی ہے, بات میں سنائی دے رہی ہے, تو کہیں ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے, پیپلز پارٹی اس میں ساتھ دے گی نہیں دے گی؟ اور دوسرے بتائیے گا ایم کیو سے آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, وہ ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ دیکھیں آرمی ایکٹ کی ترمیم کی مجھے نہیں پتا, میں غلط کوئی ایسے ہی جواب فار دا سیک آف آنسر نہیں کر سکتا. جہاں ایم کیو سے بات کی, ایم کیو سے بات چیت اچھے ماحول میں چل رہی ہے, جو بھی ایم کیو سے کمٹمنٹ ہیں اس کو گورنمنٹ پورا کر رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو ہم, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں سب کو ہم کمفرٹیبل رکھیں چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. میرا ایک سوال, دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس 3 ماہ سے نہیں بلایا جا رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت فراریت اختیار کرنا چاہتی ہے سوالات سے؟ جی ایک تو یہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا واقعی کنگ سلمان کا دورہ جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے کینسل ہوا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا پہلا سوال ہے, کیونکہ اس وقت بھی کوئی 15 سے 20% علاقوں میں پانی موجود ہے, تو تمام ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آج بھی ان متاثرین کے کیمپوں میں موجود ہیں اور وہ اپنا ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس بار تھوڑا گیپ زیادہ آیا ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے, کیونکہ اگر سارے لوگ جو وہاں پہ سپرویژن کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, وہ وہاں پہ ڈسٹرب نہ ہو. دوسری آپ کی بات کی دورے کی, تو وہ فارن آفس زیادہ بتا سکے گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. وفاقی حکومت جو ہے وہ ہمیں بیک فٹ کے اوپر دکھائی دیتی ہے عمران خان کے معاملے میں, ایک بات. دوسری بات یہ, وہ جب بھی کورٹ جاتے ہیں وہاں سے ریلیکسیشن لے کے واپس آ جاتے ہیں, تو کیا بخلا صحیح نہیں ہوتی حکومت کی, یا حکومت بیک فٹ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے, اور عمران خان آج بھی لاڈلا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہے عمران خان کی. ایک آپ کو اگر آپ کو کوئی مخالف ہے اور وہ کامیاب اسٹریٹجی دیتا ہے, اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر ادارے کو پہلے کانٹروورشل کرو, پھر پریشرائز کرو, پھر اپنی مرضی کا ریلیف لو اس سے. ابھی تک وہ اس چیز میں کامیاب کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس 6-7 سال تک جو ہے وہ اسٹال ہوتا رہا. کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ وہ پریشرائز کرتا ہوا آیا تھا, وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہا تھا. اسی طریقے سے اس نے عدالتوں کے خلاف بھی تنقید کرتا رہا, ان کو بھی پریشر کرتا گیا, تو وہ اس کی وہ عادت رہی ہے. جی دیکھیں جی, بلدیاتی انتخابات کے لیے بہت کلیئر ایک ہے. کل اگر کروانا چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کچھ شرطیں نہیں, ہماری کچھ ضروریات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جی کراچی کے الیکشن کو آپ 2 پارٹس میں کر دیں, ایک فیز میں پہلے کر لیں, دوسرے فیز میں دوسری دفعہ کر لیں, تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکیں, اور پولیس کی میگزیمم نفری جو ہے ہم پولنگ اسٹیشن کو کور کر دیتے رہیں. ہم نے کہا اگر یہ نہیں کرتے آپ, تو پھر ہمیں آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے خط لکھا کہ آپ ہمیں اضافی نفری فیڈرل گورنمنٹ اپنے اداروں سے دے دے تاکہ ہم وہ کر سکیں. اس کا بھی رسپانس نہیں آیا, تو ہمیں تو کوئی بھاگ نہیں رہے ہم لوگ, کیونکہ پہلے فیز میں پیپلز پارٹی نے بہت ہی بڑی میجورٹی کے ساتھ کلین سویپ کیا سندھ میں. سیکنڈ فیز میں بھی انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی تک ہم 50% سیٹ جو ہے ان اپوز جیت چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے مخالف پارٹیوں کو اپنے کینڈیڈیٹ نہیں ملے. کراچی کی سیٹ بھی ملیر کی آپ نے دیکھی کہ ہم جیت چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں اور تیار ہیں الیکشن کے لیے ہر وقت.
دیکھیں آپ کو بہت ہی زبردست سوال آپ نے کیا ہے، اور آج کی وقت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کی جہاں تک بات ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں جی کہ ہمیں کووڈ کا ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ ملنا چاہیے. جب تک کووڈ چل رہا تھا حکومت سندھ نے وہ ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ دیا ڈاکٹرز کو. اب وہ پھر مانگ رہے ہیں. اس وقت کووڈ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، کووڈ وارڈز ختم کر دیے گئے ہیں، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور جو وہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں وہ اماؤنٹ آپ کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ہے، 22 ارب روپے کا الاؤنس ہے وہ. تو جب گورنمنٹ آپ کو سیلریز باقی صوبوں سے بہتر دے رہی ہو، اگر وہاں پہ پرابلم ہو تو بندہ بات کر سکتا ہے، باقی صوبوں سے بہتر آپ کو سیلریز مل رہی ہیں، فیسلٹیز گورنمنٹ آپ کو اچھی دے رہی ہے، ڈاکٹرز کو سیلریز اچھی دے رہی ہے، اور اس طرح اگر آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کریں گے، پیشنٹس کو کرنے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پھر جو ہے ظاہر اس طرح چیز میں نہیں آئے گی. کیونکہ اگر پیسے زیادہ ہیں حکومت کے پاس تو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ابھی آپ کو میں نے بلینز آف روپیز کی چیزیں بتا دی کہ ہمیں کسانوں کو بھی پیسے دینے ہیں، ہمیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، جو لوگ بیچارے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کو گھر بھی بنا کے دینے ہیں. تو اگر ہر سیکٹر کی فرمائشیں پوری کرتے رہے ہم تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. جب تک یہ کووڈ چل رہا تھا تب تک جائز فرمائش تھی. اب کووڈ کا وہ پریشر نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی زیادتی ہے. ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں ڈاکٹرز، ہم ان کے لیے عزت ہے، قابل احترام ایک پروفیشن ہے، ایک نوبل پریشر ہے. میں ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کووڈ میں بیٹھ کے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے اور پبلک کی خدمت کی، اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور اس وقت حکومت نے ان کو الاؤنس بھی دی. لیکن اب جو ہے تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو میری ان سے گزارش ہوگی، بڑی التجا ہوگی، ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی یہ ہڑتالیں اور یہ چیزیں چھوڑ دیں. ہم گورنمنٹ ان سے بات کرے گی، گورنمنٹ اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہے گی، بٹ ناٹ کہ مطلب آپ پریشر کر کے گورنمنٹ سے کوئی چیزیں بدل سکیں. دیکھیں بات سنیں، کبھی بھی پولیس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ جو روڈ پہ چل رہا ہے اس کو تشدد کرے. روزانہ سینکڑوں مظاہرے ہوتے ہیں پریس کلب کے سامنے، کبھی حکومت نے یہ نہیں کیا. ہاں جب آپ کو گورنمنٹ منع کرتی ہے کہ یہ آپ کا ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر کے بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. پیشنٹ کو تو ہر حال میں دیکھنا چاہیے، آپ وہ بھی کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ پریس کلب کے باہر آ کے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ ریڈ زون میں گھسیں گے تو پھر وہ قانون جو کہ مجھ پہ لاگو ہوگا، آپ کو لاگو ہوگا، وہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. مجھے دوسرا جو سوال ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پہلے سوال کا یس، میں نے آپ کو کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں، چیف منسٹر بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو جتنے بھی جائز چیزیں ان کی وہ مانی جائیں. وہ تو مان رہے ہیں ہم لوگ. اگر دوسرے صوبوں کی بات ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر سندھ گورنمنٹ سندھ کے ڈاکٹرز کو باقی صوبوں سے بہتر اگر پیکیجز دے رہی ہو پھر تو بات جائز ہے. اگر ان سے کم دے رہی ہے تو ان کے برابر دینا چاہیے. ہیلتھ الاؤنس میں نے بات کی کہ 22 ارب روپے سب نکالنا از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. جب آپ کو وہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب آپ کو سیلاب کو بھی فیس کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے، آپ نے اتنے سارے لوگوں کو ملینز کی تعداد میں، آپ نے لوگوں کے ملینز کی تعداد میں آپ کو راشن لوگوں کو دیے، ٹینٹس دیے، سب چیزیں دی، یہ تو باقی چیزوں میں بھی تو کام کر رہے ہیں نا. تھینک یو.